سوائے ہم کلام خدا میں سے نکالیں گے مقدس متی رسول کی معرفت لکھی کی انجیل اور اس کا انجیلی بیان اور اس کا 12 باب اور اس کی 39 آیت سے ہم 41 آیت تک تلاوت کریں گے۔ نیا عہد نامہ مقدس متی رسول کی لکھی کی معرفت انجیل اور اس کا 12 باب اور اس کی 39 آیت سے لے کے 41 آیت تک ہم کلام خدا میں سے تلاوت کریں گے، اور اس تلاوت میں رہنمائی خداوند کا بندہ بھائی فیصل عبران سے درخواست ہے کہ وہ رہنمائی کریں۔ کلام مقدس میں سے متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 12واں باب اور اس کی 39ویں آیت سے کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے، اس نے جواب دے کر ان سے کہا، اس زمانہ کے برے اور زناکار لوگ نشان طلب کرتے ہیں، مگر یونا نبی کے نشان کے سوا کوئی اور نشان ان کو نہ دیا جائے گا، کیونکہ جیسے یونا 3 رات دن مچھلی کے پیٹ میں رہا، ویسے ہی ابن آدم 3 رات دن زمین کے اندر رہے گا۔ نینوا کے لوگ عدالت کے دن اس زمانہ کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کو مجرم ٹھہرائیں گے، کیونکہ انہوں نے یونا کی منادی پر توبہ کر لی، اور دیکھو یہاں وہ ہے جو یونا سے بھی بڑا ہے۔ کلام مقدس کے پڑھیے اور سن جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند کے پاک کلام کو پڑھے اور سنے جانے خداوند کی خاص برکت اور خداوند کا شکر ہو، آمین آمین۔ سو میرے عزیزو، ہم نے کلام خدا میں سے جو پڑھا مقدس متی کی انجیل اور اس کا 12 باب اور اس کی 39 آیت سے 41 آیت تک ہم نے کلام خدا میں سے تلاوت کی ہے، اور اس تلاوت میں خداوند یسوع مسیح اپنی ٹیچنگ میں فقی اور فریسیوں کو نینوا کے لوگوں کے بارے میں کوڈ کر رہے ہیں، کہ نینوا کے لوگوں کے بارے میں کوڈ کر رہے ہیں، کہ ان کو جواب دے کر کہا۔ میں آپ کو بتاتا چاہوں، نینوا شہر جو ہے یہ اسوریا سلطنت کا بڑا کیپٹل شہر ہے، کہ دارالخلافہ ہے۔ نینوا شہر اسوریا سلطنت کا بڑا شہر دارالخلافہ ہے، بڑا شہر کا کیپٹل ہے، جدہ کہ اپنا اسلام آباد ہے، اور یہ موجودہ عراق کا شہر جو موصل اس کا شہر ہے، یہ اس کے بالکل بالمقابل ہے، یہ اس کے بالکل بالمقابل ہے، کہ نال نالی لگ دے میں، اور یہ اس کے بالکل بالمقابل ہے، اور یہ شہر آج بھی بحر مرتار کے نیچے موجود ہے۔ اور وہ لوگ اگرچہ انہوں نے نینوا کے لوگوں نے یونا کی منادی کو سنا اور توبہ کی، انہوں اپنی ربشوں سے باز آئے، اگرچہ وہ کسی صدی تک یا کئی سالوں تک یا کسی عرصے تک کہہ لے کہ وہ باز اپنی حرکتوں سے رہے، پھر وہ واپس اپنی پرانی روشوں میں تبدیل ہو کے آگے، پھر وہ اپنے پرانی گناہ آلودہ زندگی میں آگے، اور وہ لوگ وہ شہر مٹ گئے کہ جنہوں نے خدا کے کلام کا مقابلہ کرنا شروع کیا اور جو خدا کا سامنا کرنا شروع کیا، اور آخر کار ان کو پھر خدا کی عدالت کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ خداوند کے کھڑے کیوں کو کوئی بٹھا نہیں سکتا، اور خداوند کے کوئی باندھے کو کوئی کھول نہیں سکتا، اور جسے خدا کھول دے اسے کوئی پھر باندھ نہیں سکتا، کہ جسے خدا کھڑا کر دے اسے کوئی دوبارہ بٹھا نہیں سکتا۔ اور وہ لوگ مٹ گئے، وہ شہر مٹ گئے، وہ لوگ کی ہستیاں مٹ گئی کہ جنہوں نے خدا کا سامنا کرنے کی کوشش کی، اور خداوند کا کلام آج بھی اور اب تک ہمیشہ یکساں اور قائم ہے۔ جی، خداوند یسوع نینوا کے لوگوں کو یہاں پہ کوڈ کرتے ہیں، نینوا کے لوگوں کو کوڈ کرتے ہیں۔ جی تلاوت کریں ذرا۔ اس نے جواب دے کر ان سے کہا، اس زمانہ کے برے اور زناکار لوگ نشان طلب کرتے ہیں۔ اس نے جواب دے کر کہا، اس زمانہ کے برے اور زناکار لوگ نشان طلب کرتے ہیں۔ آگے، مگر یونا نبی کے نشان کے سوا
कोई और निशान उनको ना दिया जाएगा। मगर यूना नबी के सिवा उनको कोई और निशान ना दिया जाएगा। क्योंकि जैसा यूना 3 रात दिन मछली के पेट में रहा, जैसे यूना 3 दिन रात मछली के पेट में रहा, वैसे ही इब्ने आदम 3 रात दिन जमीन के अंदर रहेगा। वैसे ही इब्ने आदम 3 रात दिन जमीन के अंदर रहेगा। नैनवा के लोग अदालत के दिन इस जमाना के लोगों के साथ खड़े होकर उनको मुजरम ठहराएंगे। नैनवा के लोग इस जमाना के लोगों के साथ मिलकर खड़े होकर उनको मुजरम ठहराएंगे। और यहाँ पे खुदावंद यीशु मसीह ने फकी और फरीसियों को जवाब देकर नैनवा शहर के लोगों को कोट किया। अपनी टीचिंग के बारे में बता रहे हैं कि नैनवा शहर के लोगों ने तो यूना की मनादी पर तौबा कर ली, लेकिन यहाँ तुम्हारे दरमियान वो खड़ा है, वो मौजूद है कि जो यूना से बड़ा है। खुदावंद यीशु मसीह यूना से बड़े थे क्योंकि वो खुदा है, वो मालिक है। और यहाँ पे खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि वो खड़ा है कि जो वो है यहाँ पर मौजूद, वो जो यूना से बड़ा है। लेकिन तुम लोग जिद्दी मकार मगरूर लोग के अब तक तौबा नहीं करते, अब तक तौबा नहीं करते। जी आगे तिलावत करें। क्योंकि उन्होंने यूना की मुनादी पर तौबा कर ली, और देखो यहाँ वो है जो यूना से भी बड़ा है। उन्होंने यूना की मुनादी पर तौबा की। खुदावन ने यूना को भेजा मुनादी करने के लिए। यूना पहले कहाँ चला गया था? तरसीस में चला गया था। कश्ती पे किराया भी इसने दिया, पैसे भी दिए, लेकिन फिर खुदा ने इसे वहाँ पे भेजा। और जब जाकर यूना ने मुनादी की तो उन्होंने तौबा कर ली। सो आए हम, और अंजील का जो पैगाम है वो तौबा का पैगाम है। अंजील का पैगाम जो है वो तौबा का पैगाम है। और यहाँ भी खुदावंद यीशु मसीह फकी और फरीसियों को नैनवा के लोगों की तशबीह देकर के मिसाल दे के, जैसे हम किसी एक चीज़ को रेकमेंड करते हैं, जैसे कहते हैं कि भाई याशर मिसाल एरी लाला, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे नैनवा के लोगों की एग्जाम्पल पेश की जा रही है कि उन्होंने यूना की मुनादी पर क्या की है? तौबा की है। और यूना की मुनादी पर जब उन्होंने तौबा की तो उन्होंने रोज़ा रखा था, रोज़ा रख कर उन्होंने तौबा की थी। और अंजील का जो पैगाम, अंजील का एक ही पैगाम है, वो पुराने अहदनामा में देख ले, वो नए अहदनामा में देख ले। और पुराने अहदनामा में नबियों ने मुनादी की, नबिया इकराम ने मुनादी की, नबिया असगर ने मुनादी की। तो उन्होंने क्या मुनादी की? तौबा की मुनादी की। और जब खुदावंद यीशु ने मुनादी करना शुरू की तो खुदावंद यीशु ने भी कहा कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। और तौबा का जो पैगाम है वो किसी पास्टर, किसी खादम, किसी नबी, किसी रसूल का नहीं है। अक्सर लोग कह देंगे ना ये भाइयों का पैगाम है, ये जी भाइयों का पैगाम है, भाई मिशन गोता मिशन, वो कई नाम तो लोग जानते हैं। लेकिन तौबा का पैगाम जो भाई देंगे ने वो कलामे खुदा च देंगे। खुदा ने यीशु मसीह ने तौबा तो मुनादी करना शुरू की जी। ये भाइयों का पैगाम नहीं है, पादरी किसी पास्टर का पैगाम नहीं है, किसी नबी किसी रसूल का पैगाम नहीं है। ये खुदा का पैगाम है, ये खुदा का कलाम है तौबा का। और वो रोज़ा जिसका हुक्म खुदावंद यीशु ने दिया है कि नैनवा के लोगों को यहाँ पे कोड किया जा रहा है। सो आए हम थोड़ी सी इस रोज़े की हिस्ट्री को जानते हैं, और हम थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री को जानते हैं। और ये जो हम 40 डेज फास्टिंग रखते हैं और हम 40 दिन के रोज़े जब आते हैं, हर बंदे का ध्यान, हर बंदे की सोच यही होती है कि हमने रोज़े रखने हैं। लेकिन रोज़े की जो तहरीक है, इसका जो कैलेंडर है, वो कैलेंडर कहाँ से इजाद हुआ और इनको 40 डेज के इदारे में और इसको राइज किसने किया, इस पर ध्यान हमारा कम ही जाता है। और आप इसे गूगल भी कर सकते हैं, साइक्लोपीडिया भी चेक कर सकते हैं। और क्योंकि आजकल तो कुछ भी छुपा नहीं है, उसी वक्त सब कुछ गूगल हो जाता है। और इस हिस्ट्री को भी आप गूगल कर सकते हैं। रोम चर्च का एक एल्डर था, रोम चर्च का एक एल्डर था, उसका नाम हिप्लोटस था उसका नाम। वो 170 ईस्वी में पैदा हुआ और 236 ईस्वी में उसकी डेथ होगी कि उसने वफात पाई।
تو یہ جو 40 ڈیز کا کیلنڈر ہے یہ رومی چرچ کا ایک ایلڈر تھا کہ وہ بہت ذہین تھا. اس نے یادگیری کے طور پر اور بڑے پیشن بھی کے ساتھ نا اس نے پیشن بھی کو بھی اس میں ایڈ کیا اور اس نے پھر اس کیلنڈر کو رائج کیا. تو یہ جو 40 ڈیز کی جو فاسٹنگ ہے اس نے اس کیلنڈر کو بنایا اور کیلنڈر کو بنا کے اور اس نے پیشن ویک کے ساتھ ہر ایک چیز کو اس کے بیچ میں ایڈ کیا. سب سے پہلے اس نے یادگاری کے طور پر خداوند یسوع مسیح کا یروشلم میں شاہانہ داخلہ ایڈ اس میں کیا. تو پھر اس کے بعد اس نے آخری فسح جسے خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے ساتھ جب آخری کھانا کھایا تھا یہ بھی اس نے یادگاری کے طور پر ایڈ کیا کیونکہ خداوند یسوع نے کہا تھا کہ میری یادگاری میں ایسا ہی کیا کرو تاکہ یہ ہمیشہ کے لیے رائج ہو جائے کہ جب 40 ڈیز کے کوئی روزے رکھیں تو ان چیزوں کو بھی یاد رکھیں. خداوند یسوع مسیح نے یروشلم میں شاہانہ داخلہ بھی کیا اور آخری فسح بھی اپنی آخری کھانا بھی اپنے شاگردوں کے ساتھ کھایا اور خداوند نے کہا کہ میری یادگیری میں تم ایسا ہی کیا کرو. اور اب تک ایسا ہی ہوتا ہے کہ جیسا اس نے اس کیلنڈر کو تحریر کر دیا اور آج تک یہ ایسا ہی ہے. تو پھر وہاں سے یہ 40 ڈیز اور اس نے جی اس نے پھر اسے ایڈ کیا پیشن ویک کے ساتھ اس نے اسے ایڈ کر پھر اس نے وہ عہدے کے لحاظ سے ایلڈر تھا اور اس بات کو اب یاد رکھیں چاہے وہ ایلڈر ہے چاہے وہ ڈیکن ہے چاہے وہ مبشر ہے چاہے وہ کسی بھی عہدے پر ہے جو خدا نے جسے چن لیا جسے خدمت کے لیے کوئی بھی عہدہ دے دیا وہ اس کے لیے بالکل بھی چھوٹا نہیں ہے. اور آپ نے کبھی بھی اس بات کے لیے دل چھوٹا نہیں کرنا کہ میں ایلڈر ہوں یا میں مبشر ہوں یا میں مطلب کوئی ڈیکن ہوں یا بس مینو پال صاحب نے چندہ چکن کی خدمت دیتی ہے. یہ کبھی بھی نہیں کیونکہ خدا جسے عقل اور حکمت و دھنائی دیتا ہے تو خدا اسے سربلند بھی کرتا ہے کیونکہ سرفرازی نہ مشرق سے آتی اور نہ مغرب سے سرفرازی خداوند کی طرف سے آتی ہے. تو خدا نے اسے سرفراز کی. یہ بہت ذہین قابل شخص تھا اور اس نے اس کیلنڈر کو رائج کیا اور پھر اس نے خداوند یسوع مسیح کی مصلوبی موت کو بھی اس میں ایڈ کیا. گڈ فرائیڈے کو اسے بھی اس میں ایڈ کیا کہ ہم اپنے 40 ڈیز میں روزوں کے دنوں میں بھی خداوند یسوع مسیح کی مصلوبی موت کو یاد رکھیں کہ خدا نے ہمارے لیے جان دی اپنا لہو بہا کے ہمارے گناہوں کی دیوار کو گرا کے ہمارا ملاپ خدا نے خدا سے کروایا خدا باپ سے کروا دیا ہمارا ملاپ. اس نے بڑے پیشن ویک کے ساتھ بڑے مطلب سوچ اور سمجھ کے ساتھ اور اس سے اس نے راک کے بدھ سے سٹارٹ کیا تھا راک کے بدھ سے. اور بہت سارے لوگ اب بھی آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر ایش لگائی ہوئی ہے جی ایش وینسڈے جسے ہم کہتے ہیں اور اس نے اس سے آغاز کیا اور اس سے آغاز کر کے اور اس نے سنڈے کا دن جو بیچ میں سے سکپ کر دیا سنڈے کا دن بیچ میں سے سکپ کر دیا کیونکہ روزہ جو ہوتا ہے وہ گرہ ساری اور ماتم اور ہم بھوک میں گزارتے ہیں خدا کے حضور میں منت کرتے ہیں روتے ہیں اور خدا سے حضور میں ہم دعا کرتے ہیں. روزہ کس کی علامت ہو جاتا ہے ماتم کی جیسے علامت ہو جاتا ہے گرہ ساری کی منت کی علامت ہو جاتا ہے. اس میں سے اس نے سنڈے کے دن کو بیچ میں سے سکپ کر دیا اور سنڈے کے دن کو اس نے سکپ کر کے بعد میں عید القیامت دن پر لے کے چلا گیا. اس نے اس کیلنڈر کو اس طریقے سے ڈائن کیا اس طریقے سے ارائج کیا کہ جو ایسٹر کا دن آتا ہے کہ جسے ہم عید کا دن کہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ سنڈے کے دن ہی ہو اور جب بھی ہمارے روزے سٹارٹ ہو تو ایش وینسڈے کے دن سٹارٹ ہو کہ رات کے بدھ سے سٹارٹ ہوں کہ اس نے اس کیلنڈر کو اس طریقے سے رائج کیا. اور بتاتا چلوں کہ یہ عہدے کے لحاظ سے ایلڈر تھا. آج کل جے کوئی ایلڈر آ جائے یا کوئی پادری سائیکل تے آ جائے آپ کہنے چھڈ پرے یہ کوئی کلام سننے تو کوئی کلام ہونا پاسٹر جی نے شابی کارتے ہونا تو آپ کوئی کلام سناں گے جی. تو بے شک دی پادری صاحب جدوں کارتے ہوں جاندے ہوئے تہاڈے کول تیل دے پیسے بھی لے جان تو جہاں سائیکل تے ہے انہوں تے آپ حجتہ مذاق کر کے ادھر چاہتا ستیاناش کر دینا ٹھیک ہے. لیکن کبھی بھی کسی کو حقیر نہیں جاننا چاہے وہ کسی بھی عہدے پر ہو خدمت کرتا ہوا اور جو عزت خدا کے خادم نبی کو دیتے ہیں رسول کو دیتے ہیں اور اب جو روح زمین پر یہی خدا کے نبی جو ہے خدا کے خادم رسول ہے. آمین ہاللویہ. اور راک کہ بدھ کا کنسیپٹ بھی ہم تھوڑا سا اس پہ بھی غور کریں گے راک پر بھی ہم تھوڑی سی غور کریں گے. یسوع نے نینوا کے لوگوں کا ذکر کیا
آئیں میرے ساتھ بائبل مقدس میں سے نکالیں یونا نبی کی کتاب مقدس میں سے اس کا 3 باب اور اس کی 6 آیت سے لے کر 10 آیت تک ہم کلام خدا میں سے پڑھیں گے. یونا نبی کی کتاب تیسرا باب اس کا یونا نبی کی کتاب 3 باب 6 آیت سے لے کر 10 آیت تک ہم کلام خدا میں سے تلاوت کریں گے. خداوند کے بندہ بھائی فیصل ابراہیم سے درخواست ہے وہ تلاوت میں رہنمائی کرے. 3:6 سے جی 3 باب اور اس کی 6 آیت سے 10 آیت تک ہم کہ اب تم پر رات ہو جائے گی جس میں جو جسم سے پیدا ہوتا ہے ہوا ہے جسم ہے، اور جو روح سے پیدا ہوا ہے وہ روح ہے. تھوڑی یہاں سے نہیں. اور یہ خبر نینوا کے بادشاہ کو پہنچی اور وہ اپنے تخت پر سے اٹھا اور بادشاہی لباس کو اتار ڈالا اور ٹاٹ اوڑھ کر راکھ پر بیٹھ گیا. یہاں تک پھر دوبارہ آگے بڑھتے ہیں. اور کلام مقدس میں لکھا کہ یہ خبر نینوا کے بادشاہ کو پہنچی اور وہ اپنے تخت پر سے اٹھا اور بادشاہی لباس کو اتار ڈالا اور ٹاٹ اوڑھ کر راکھ پر بیٹھ گیا. راکھ پر کیا کیا اس نے؟ بیٹھ گیا. اور جب وہ یونا نے منادی کی تو یہ خبر نینوا شہر کا جو بادشاہ تھا اس تک پہنچی اور وہ اپنا تخت پر سے اٹھا اور بادشاہی لباس کو اتار ڈالا اور ٹاٹ اوڑھ کر راکھ پر بیٹھ گیا. اور جو ایش وینسڈے کے دن سب لوگ ماتھے پہ ایش لگاتے ہیں، خدا کے خادم آپ کے ماتھے پہ ایش لگا دیں، تو وہ یہ ناٹ بیڈ کہ یہ بیڈ نہیں ہے. یہ راکھ لگانا غلط نہیں ہے. راکھ لگانا بالکل ٹھیک ہے اور بالکل صحیح ہے. راکھ ہم اس وقت لگاتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم جل گئے ہیں، ہم ختم ہو گئے ہیں، کہ میں نے اپنے اندر سے اپنے آپ کو ختم کر دیا، کہ میں اپنے آپ کو راکھ میں ملا دیتا ہوں، کہ اپنے ماتھے پر راکھ لگاتا ہوں، اپنے پورے بدن کو راکھ کرتا ہوں. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو اندر سے ختم کر دیتے ہیں. اور یہاں بھی جب یونا کی منادی نینوا کے بادشاہ تک پہنچی وہ خبر، تو نینوا کے بادشاہ نے سب سے پہلے کیا کیا ہے؟ نینوا کے بادشاہ نے سب سے پہلے کیا کیا ہے؟ اور اپنے تخت پر سے اٹھا اور اپنا بادشاہی لباس اتارا. کہ بادشاہی لباس اتارا. اس نے پہلے کیا کیا؟ اپنا بادشاہی لباس، جو بہت ہی خوبصورت لباس ہے، کیونکہ بادشاہ کا لباس آپ جانتے ہیں کتنا خوبصورت لباس ہوتا ہے، کہ اس نے وہ لباس پہلے اتارا. اگر وہ لباس پہنے رکھتا تو شاید وہ مغرور ہوتا، یا شاید وہ غرور میں ہوتا، پراؤڈ میں ہوتا کہ میں بادشاہ ہوں، کہ میں یونا کی منادی پر کیوں توبہ کروں. لیکن نہیں، اس نے سب سے پہلے اپنی مغروری کو سائڈ پہ کیا، اپنے تخت کو چھوڑ دیا. تخت کو چھوڑ کر اپنا شاہی لباس کو اتار ڈالا اور ٹاٹ اوڑھ کر خاک میں بیٹھ گیا. اور خاک کا کنسیپٹ پرانے عہد نامہ میں آپ کو اتنی زیادہ اس کی ڈیٹیل اور ہسٹری ملے گی تو جتنا آپ سیکھ سکتے ہیں اس میں. اور جس نے بھی روزہ رکھا اس نے ٹاٹ اور راکھ کا استعمال کیا ہے. اور یہاں بھی بادشاہ نے اپنے لباس کو اتار ڈالا اور ٹاٹ کو اوڑھا اور خاک میں بیٹھ گیا. پہلے اس کا لفظ ہے بادشاہی لباس. لباس جو ہوتا ہے وہ ہماری شخصیت کو ریسپینڈ کرتا ہے، کہ ہماری شخصیت کو بیان کرتا ہے. لباس جو ہوتا ہے ہماری شخصیت کا ترجمان ہوتا ہے، کہ اس نے لباس اچھا پہنا ہے، کہ اس کا اندر سے دل بھی اچھا ہے، اس کی سوچ بھی اچھی ہے. اور اگر اس نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے، کہ آج کی جو ہماری ینگ جنریشن جو ہے وہ کیسے کپڑے پہنتی ہے، تو ہم ان کو دیکھ کے کیسا سوچتے ہیں، کہ اس کا ذہن کیسا ہے، اس کی سوچ کیسی ہے. سب سے پہلے بادشاہ نے کیا کیا؟ اپنے لباس کو اتار کے اپنے ذہن، اپنی سوچ کو بدل ڈالا، کہ اپنے آپ کو اس نے خاک کیا، کہ خاک سر ہو گیا میں،
کہ نہ اب میں بادشاہ رہا ہوں، نہ میرے پاس بادشاہی لباس ہے، اور نہ میرے پاس اب تخت ہے کہ میں خاکسار ہوگا۔ اس نے ٹاٹ اوڑھ لیا۔ دوسرا ورڈ ہے یہاں پہ ٹاٹ، اور ٹاٹ جو ہوتا ہے وہ اس وقت میں ٹاٹ جو ہوتا ہے بکری کی خال سے ٹاٹ کو بنایا جاتا تھا، بکری کی خال سے ٹاٹ کو بنایا جاتا تھا۔ وہ آج کل کے ٹاٹ کی طرح نہیں ہے کہ پلاسٹک شیٹ ہے یا مطلب کسی اور شیٹ کے ساتھ نہیں، وہ سب بکری کی خال سے ٹاٹ کو بنایا جاتا، اسے اپنے اوپر اوڑھتے تھے اور نیچے بچھا کے اس کے اوپر بیٹھتے تھے، اور بکری کی خال کے جو بال ہوتے ہیں نہ بندے کو سکون سے بیٹھنے دیتے ہیں، نہ اس پر بندے کو لیٹنے دیتے، ہر وقت بندے کو کیا ہوتی ہے، بے چینی ہوتی، بس بے سکونی ہوتی ہے، اور اس کی بدبو، اس کی سمیل الگ سے ہوتی ہے۔ تو وہ اپنے آپ کو اس قدر اذیت دیتے تھے کہ جب یونا نے منادی کی اور انہوں نے توبہ کے لیے خدا کے حضور روزہ رکھا تو اس قدر انہوں نے ٹاٹ اوڑھ کر اپنے آپ کو کیا کیا، اذیت دی، اذیت دی اپنے آپ کو، اور راگ پر بیٹھ گیا۔ اور آگے چل کے ہم راگ کے کنسیپٹ کو بھی سیکھیں گے، اور اس میں سے 4 ڈیفینیشن ہم سیکھیں گے۔ راگ پر بیٹھ گیا، اور بادشاہ اور اس کے رکان دولت کے فرمان سے نینوا میں یہ اعلان کیا گیا اور اس بات کی منادی ہوئی کہ کوئی انسان یا جانور گلا یا ریما کچھ نہ چکھے اور نہ کھائے نہ پیے۔ رکان دولت، یہاں پہ ورڈ ہے رکان دولت۔ رکان دولت سے کیا کیا گیا، اور فرمان جاری کیا گیا۔ بادشاہ نے اپنے ساتھ جو اس کے وزیر اعظم تھے، پارلیمنٹ والے تھے، ان کو بھی کیا کیا کہ اس منادی کو اب یونا کی منادی نہیں، سرکاری منادی بنا دیا جائے کہ پورے نینوا شہر میں یہ اعلان کر دیا جائے۔ اور یہ یونا کی منادی کیا بن گئی، سرکاری منادی بن گئی، بادشاہ کا فرمان بن گیا۔ اور جو کلام آپ کو خدا کی طرف سے ہوتا ہے، الہام خدا دیتا ہے، جو کلام پاک روح القدس کی آگاہی سے ملتا ہے، وہ فرمان پھر حکومتوں کا، سرکار کا فرمان بن جاتا ہے۔ پھر وہ کلام، پھر وہ ملک پاکستان چاہے یورپ کنٹری کیوں نہ ہے، اس میں بھی وہ قانون پھر لاگو کیا جاتا ہے کہ جو خدا کی طرف سے پھر ہو۔ اب یہ یونا کی منادی کیا بن گئی ہے، سرکاری منادی بن چکی ہے، کہ بادشاہ نے بھی اب اس کا اعلان کر دیا ہے کہ جیسے یونا نے منادی کی، تم لوگ بھی وزیر اعظم جو اس کے رکان دولت تھے۔ رکان دولت کا مطلب کس کے وزیر خزانہ، جنہوں پاس وزیر خزانہ کہہ دیتا کہ خزانچی جڑے ہے سی نال دے جتنے بھی جنہوں کو جو بھی ہے سی عہدے، انہوں سارے نے کی تھی، منادی کی تھی یونا سے جا کے کہ نہ کچھ گلا یا ریما، نہ کچھ چکھے نہ کچھ پیے، کہ ان کے گلا ریما کا مطلب کہ کوئی جانور ان کا، نہ کچھ کسی کو جانور کو کچھ کھلانا ہے، نہ پانی پلانا ہے، اور نہ کوئی انسان کچھ کھائے نہ پیے اس میں۔ اور کھائے پیے کی بات پہ بھی آ جاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے ہم، کھائے یا پیے۔ اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے مسلم بھائی وہ یونا کو یونس کہتے ہیں، یونا کو یونس کہتے ہیں وہ، اور ہم اسے یونا کہتے ہیں کیونکہ کتاب مقدس میں اس کا نام یونا آیا ہے۔ اور نہ کچھ چکھے اور نہ کچھ کھائے، کیونکہ اکثر لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ مسیحی جڑے روزہ رکھتے ہیں یہ باقی سارا کو جی کھاندے نے، توے دی پکی نہیں کھاندے۔ لیکن یہ بات، یہ آیت آپ ان کے آگے رکھا کریں کہ وہ کون سا روزہ ہے، لیکن یہ روزہ جو ہمارے خدا یسوع مسیح نے ریکمینڈ کیا، یہ وہ روزہ اس میں نہ کوئی کھائے نہ کوئی پیے نہ کوئی چکھے، یہ واضح بات لکھی ہوئی ہے۔ تو پھر یہ لوگ کیسے ہمیں کہہ دیتے ہیں؟ اور آپ لوگوں کو پاس بھی یہ جواب ہونا چاہیے، یہ آنسر اس بات کے کویسچن کا ہونا چاہیے کہ ہمارا روزہ ایسے ہے، کیونکہ اب تک یہ لوگ ہمیں انہی باتوں سے جانتے ہیں۔ لیکن چلے آگے پڑھیں، 7 آیت سے 8 آیت سے سوری۔ اور بادشاہ اور اس کے رکان دولت کے فرمان سے نینوا میں یہ اعلان کیا گیا، اس بات کی منادی ہوئی کہ کوئی انسان یا حیوان گلا یا رما کچھ نہ چکے اور نہ کھائے پیے، لیکن انسان اور حیوان ٹاٹ سے ملبس ہوں اور خدا کے حضور گریہ زاری کرے، تاکہ ہر شخص اپنی بری روش اور اپنے ہاتھ کے ظلم سے باز آئے۔ روزہ جو ہے کیا کیا یہاں پہ، اپنے ہاتھ کے کیا کہا، ظلم سے باز آئے۔ اور روزہ جو ہے وہ ہمیں صرف 24 گھنٹے کے لیے نہیں، 48 گھنٹے کے لیے نہیں روکتا۔ وہ روزہ کہ جس روزے کو آپ رکھ کے اپنی بدکاریوں کو ہمیشہ کے لیے سائڈ پہ رکھیں۔ اور انہوں نے کچھ عرصہ ایسے ہی کیا،
खुद बहुत अरसा तवील तक इन्होंने तौबा में रहे, अगरचा फिर ये अपनी पुरानी रविशों में वापस आए। और यहाँ पे लिखा अपने हाथ के जुल्म से। लेकिन यहाँ पर जब हम रोज़ा रखते हैं तो नस्वार वाले भाई को अपनी पहले से टेंशन होती कि शामी में नस्वार भी खानी, वो पहले लैके रखता। सिगरेट वाले भाई ने भी टेंशन होती, मैं सिगरेट बाद जो पीनी में जो लैके रखना रोज़ा जिमें अफ्तारी होता है उस टाइम भाई निकल जाते थे कि अपने हाथ के जुल्म से बास आए। तो रोज़ा हमें थोड़ी देर के लिए नहीं सब कुछ सिखाता, हमारा जो रोज़ा है वो हमें तौबा करना और हर एक चीज़ पे गालिब आना सिखाता है। और हमारा रोज़ा ही है कि हम अपनी बुरी रविशों पर गालिब आते हैं, कि वो हम जब जिस दिन हम रोज़ा रख लें तो हम अपना सारा दिन क्या करते, दुआ और इबादत में गुजार देते हैं। और जिस दिन कोई रोज़ा गुनाहगार इन शख्स भी रख लेता है जो बहुत ही कहता है कि मैं गुनाह करता हूँ, और वो भी मतलब उस दिन बहुत खुदाप्रस्त बन जाता है। लेकिन जैसे ही रोज़ा खुलता है तो वो उसी वक्त अपने हाथ के गुनाहों पर दोबारा गालिब आना शुरू हो जाता है, दोबारा से स्टार्ट करना सब कुछ शुरू कर देता है। लेकिन ये रोज़े को खुदावंद यीशु मसीह वहाँ पे नैनवा के लोगों को कोड कर रहे हैं अपनी टीचिंग के बारे में, कि वो लोग अपने हाथ के जुल्म से भी बाज आए। उन्होंने अपने जानवरों को कुछ नहीं खिलाया, रेमा या गल्ला, ना खुद कुछ खाया, ना पिया, ना चखा। कि कई लोग तो कह देंगे कि बस मैं 6 रोज़े रख लेने तो बस मेरी ईद हो जाएगी जी। अगर उन्होंने रोज़ा रख के रोज़े की अहमियत को नहीं समझा, तौबा नहीं की, तो उन्होंने ईद कभी भी नहीं होनी है। सो आए मेरे साथ, अब आगे राख का कंसेप्ट आ चुका, टाट के बारे में तो हमने सीखा, राख के बारे में थोड़ा सा हम सीखते हैं डिटेल में। सो मेरे साथ निकाले किताब मुकद्दस में से अय्यूब नबी का सहीफा और उसका 43 बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 6 आयत तक हम कलाम खुदा में से तिलावत करेंगे। अय्यूब नबी का सहीफा और उसका 42 बाब और उसकी 1 आयत से लेकर 6 आयत तक। अब अय्यूब ने खुदावंद को यूं जवाब दिया, मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरा कोई इरादा रुक नहीं सकता। ये कौन है जो नादानी से मसलहत पर पर्दा डालता है? लेकिन मैंने ये जो ना समझा वही कहा, यानी ऐसी बातें जो मेरे लिए नहायत अजीब थी, जिनको मैं जानता ना था। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, सुन, मैं कुछ कहूँगा, मैं तुझसे सवाल करूँगा, तू मुझे बता। मैंने तेरी खबर कान से सुनी थी, पर अब मेरी आंख तुझे देखती है, इसलिए मुझे अपने आप से नफरत है और मैं खाक और राख में तौबा करता हूँ। खाक और राख में मैं तौबा करता हूँ। और नैनवा के लोगों ने पहले क्या किया था, अपने आप को खुदा के हुजूर खाकसार किया था, कि उसके बादशाह जो नैनवा का बादशाह जो था, कि उसने अपने तख्त को जब छोड़ दिया, अपना शाही लिबास उतार दिया। इसकी अलामत क्या कि वो खाक और अपने आप को उसने क्या कर दिया, खाकसार कर दिया। और खाकसार करके फिर उसने टाट ओढ़ कर राख में बैठा। और राख का कंसेप्ट जो है वो पुराने अहदनामा में है, और राख लगाना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन राख भी जब उस वक्त जब आप अपने माथे पर सलीब का निशान बनाते, क्रॉस बनाते हैं, और राख भी उस वक्त लगाना ठीक है जब आप लोग सच्चे दिल से तौबा करते हैं। नहीं तो स्टाइल बना के या कुछ भी, मतलब तो राख वैसे भी लाई जाओ तो कोई मसला नहीं है। राख लगाना बुरी बात नहीं है। बहुत सारे लोगों का कंसेप्ट जो होता है कि राख लगाना शायद बुरी बात नहीं, राख लगाना अच्छा, और इंसान को राख लगाना चाहिए, और इंसान को चाहिए कि अपने आप को खुदा के हुजूर क्या करना, खाकसार करना। और जब हम खाकसार हो जाते तो फिर खुदा हमारी मदद करता है, फिर खुदा हमें संभालता है। और यहाँ भी खाकसार पहला जो है वो खाकसार, और दूसरा जो है वो गिरफ्तारी, और तीसरा जो है वो अपनी बुरी रविशों से बाज आना। और अपने आप को क्या करना कि जब रोज़ा रखना, खाकसार करना, और दूसरा उसका पॉइंट क्या है, गिरफ्तारी, और तीसरा अपनी बुरी रविशों से बाज आना, और चौथा क्या है, तौबा करना। ये रोज़े का मकसद है। और इस रोज़े को खुदावंद यीशु मसीह रेकमेंड कर रहे हैं, फकी और फरीसियों को बता रहे हैं, और यून नैनवा के लोगों की तशबीह उनको दी जा रही है कि मैं ये रोज़ा चाहता हूँ कि उन्होंने यूना की मनादी पर क्या की, तौबा की। और लेकिन तुम्हारे सामने यहाँ पे कौन है जो उससे भी बड़ा है, लेकिन तुम लोग क्या हो, ढीठ हो, जिद्दी हो, अपनी
باتوں سے باز نہیں آتے, اپنی گناہ آلودہ زندگی سے باز نہیں آتے. یہ وہ روزہ ہے کہ جسے خداوند یسوع کہتا ہے کہ ایسا روزہ رکھو, کہ یہ وہ روزہ ہے. سو آئے جیسے کہ خداوند کا بندہ ایوب صابر, اس سے کیا کہا گیا؟ ایوب صابر کہا گیا اس کے, کہ یہ صبر کرنے والا. اور اب جب اس کے دوست لوگ اس کو تانے دیتے تھے, اس کو باتیں سناتے تھے کہ یہ خدا کی طرف سے تجھ پر کوئی عذاب تیز سزا ہے, تو یہ اس چیز کو سمجھتا نہیں تھا. لیکن اب جو اسے یہ بات واضح ہو رہی ہے, اب اس سے نظر آ رہا ہے. پہلے تو صرف اسے آڈیو نظر آ رہی تھے, لیکن اب اسے کیا دکھائی دے رہا ہے. اور اب خداوند سے کہتا ہے کہ میں تجھ سے منت کروں گا, کہ میں تجھ سے سوال کروں گا کہ تو مجھے جواب دے. تو پھر کیا کہتا ہے کہ تم میری سمجھ میں نہ تھا کہ میں نے وہ بولا. آپ اس کی پیچھے سیکو سو بات تھوڑا سے پڑھیں گے تو آپ کی اس کی ہسٹری کی سمجھ آ جائے گی. تو پھر کیا کہتا ہے, میں راکھ اور خاک میں توبہ کرتا ہوں کہ جو میں نے اپنے دل میں برے خیال, بری سوچیں, بری روشیں جو باندھی, ان روشوں کے لیے میں اپنے پہلے خاک پھر راکھ میں توبہ کرتا ہوں. خاک کہ اپنے آپ کو خاک سار کرنا, اور جب آپ بھی روزہ رکھتے ہو تو پہلے اپنے آپ کو خاک سار کریں, اپنے گناہوں کا اقرار خداوند یسوع مسیح کے آگے کریں کہ میں انسان ہوں, میں خطا کار ہوں, کہ میں بار بار دیکھنے چلنے پھرنے میں کیا کر جاتا ہوں, گناہ کر جاتا ہوں, کہ میں اپنے آپ کو خاک سار کرتا ہوں. اور راکھ میں توبہ کی, کہ اس نے راکھ میں توبہ کی, اس نے بھی راکھ لگائی. اور راکھ کا لگانا بری بات نہیں, راکھ کا لگانا بہت اچھی بات ہے. اور راکھ کا کنسیپٹ آپ اب سے اپنے ذہنوں میں یہ کلیئر کر لے کہ جس ایش وینسڈے ہوتا ہے, کہ جسے ہم راکھ کا بدھ کہتے ہیں, کہ اسے راکھ کے بدھ کے ساتھ کمبینیشن مت کرے. اس کا راکھ کے بدھ کے ساتھ اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. راکھ کبھی بھی آپ کسی بھی ٹائم پہ لگا سکتے ہیں, جب بھی آپ پشماندہ ہوتے ہیں کہ میں گنہگار ہوں, میں توبہ کرنا چاہتا ہوں خدا کے, میں تیرے حضور میں گریہ ساری منت کرتا ہوں. راکھ آپ کبھی بھی لگا سکتے ہیں, اس کا راکھ کے بدھ کے ساتھ کوئی بھی کنسیپٹ نہیں ہے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. تو اس کے ساتھ کوئی بھی کنسیپٹ نہیں ہے, راکھ آپ کبھی بھی لگا سکتے ہیں. اور پرانے عہد نامہ میں نبیوں نے راکھ کے بدھ کے ہی راکھ نہیں لگائی. انہوں نے جب اپنے آپ پر غور کی کہ میں گناہ میں چلا گیا, میری زندگی گناہ میں جا رہی ہے, میں نے گناہ کر دیا ہے, تو انہوں نے کیا کیا, اپنے آپ کو خاک کیا, راکھ میں بیٹھے ہیں, توبہ کی ہے. اور یہی خداوند یسوع مسیح فقی اور فریسیوں کو وہاں سمجھا رہے ہیں نینوا کے لوگوں کا کوڈ کر کے, کیونکہ نینوا کے لوگوں نے ایسا روزہ رکھا کہ اپنے آپ کو خاکسار کیا, گریہ زاری کی, ماتم زاری کی انہوں نے, اور پھر انہوں نے بری روشوں سے باز آئے, پھر انہوں نے توبہ کی. کتنی ڈیفینیشن اس کی, 4 ڈیفینیشن اس کی بنتی ہیں. وہ 4 کیٹیگری خدا کے حضور میں اس دن روزے میں ٹھہر کے انہوں نے کی, اور یہ روزہ خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں. اور آج ہم کیسا روزہ رکھتے ہیں؟ کسی بھائی سے پوچھا گیا نا, میں نے کرسمس کے دنوں میں بتایا تھا کہ آپ جب روزہ رکھتے ہو, یا مطلب کرسمس کے دن آپ لوگ کیا کرتے ہو. انہوں نے کیا کہ بس 24 رات اسی چرچ جانے ہیں, تو 25 کا جڑا دن ہوتا ہے ایٹ اینڈ سلیپ, تو کھانے تے سونے ہیں, تو روزہ ساڈا کھانا تے سونا نہیں ہے. تو یہ بھی کنسیپٹ دل چو کٹ دو کہ تسی روزہ رکھ کے سو جاؤ گے. اگر روزے میں دعا نہیں ہے اور آپ نے روزہ رکھا ہوا اور روزے کے ساتھ آپ دعا نہیں کرتے, تو پھر وہ آپ کا روزہ نہیں ہے. اس سے بہتر کہ آپ نہ رکھیں. روزہ رکھ کر خدا کو بتانا پڑتا ہے کہ خدا کہ میں نے تیرے حضور میں روزہ رکھا ہے, کہ میں گریہ زاری کرتا ہوں, اپنی بری روشوں سے باز آتا ہوں, میں اپنے آپ کو خاکسار کرتا ہوں. روزہ رکھ کے جس کے لیے اپنے روزہ رکھا, کہ جس کے حضور میں روزہ رکھا, اس سے بتانا پڑتا ہے کہ خداوند کہ میں روزے دار ہوں. لوگوں کو نہیں بتانا, لوگوں کے لیے روزہ نہیں رکھنا, لوگوں کو دکھانے کے لیے روزہ نہیں رکھنا. آپ نے روزہ خدا کے حضور میں رکھنا ہے, کیونکہ لکھا ہے کلام مقدس میں, جب تو روزہ رکھے تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ, اور اپنا منہ دھو, اپنے سر پر تیل ڈال, اپنے چہرے کو بھی فریش رکھنا ہے, کیونکہ خدا ہمیں قوت دیتا ہے. اور جمعے ہفتے کا میں نے روزہ رکھا ہوا تھا, اب 2 دن کا اکٹھا. یہ بات بتانے کے لیے پھر بھی گواہی کے طور پر بتاتا ہوں کہ میرے ساتھ والے بندوں کو نہیں پتا تھا کہ یہ 2 دن کے روزے میں ٹھہرا ہوا بندہ ہے, کہ اپنا چہرہ بھی فریش تھا, اور ان کے ساتھ چلتا پھرتا بیٹھتا اٹھتا بھی تھا. وہ کھا پی بھی رہے تھے, لیکن کبھی نہیں کہ جیسے کہ یہ نہ ساڈا روزہ ٹوٹ جانا, ساڈے سامنے نہ کھاؤ پیو, ایک دم نہیں کرنا ہے گا.
जब तक आपका ईमान कामिल है, आपका तवक्कुल खुदा पर है, कभी भी आप भूखे प्यास को महसूस नहीं करते। कि जब आप रोज़ा रख लेते तो खुदा आपको कुव्वत देता है। और क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा कि जब इब्लीस खुदा के पास आया और उसने उससे कहा कि जब खुदावंद यीशु को भूख लगी, लिखा भी यहाँ पे, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह इंसान थे, इंसानी सूरत में पैदा हुए थे, इंसानी बदन में पैदा हुए थे, उनको भूख भी लगती थी, उनके अंदर हर तरह की फीलिंग्स थी, हर तरह की फीलिंग, तरस मोहब्बत प्यार वाली फीलिंग थी उनके अंदर। लेकिन जब इब्लीस ने कहा इस पत्थर से क्या कि रोटी बांध, तो लेकिन खुदावंद यीशु मसीह से क्या जवाब आगे से दिया था, इंसान सिर्फ रोटी और पानी से ना जीता रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के कलाम में लिखी और खुदा के मुंह से निकलती है। हालेलुया। तो खुदा आपको सब्र और इत्मीनान अता करता है कि जब आप रोज़े में ठहर जाते हैं। और वो रोज़ा नहीं है कि जिसमें आप दुआ नहीं करते, जी बस मेरे को कामों से टाइम नहीं मिला है, नहीं। जब फिर रोज़ा रख लेना तो फिर दुआ कंटिन्यू कर दें, अपनी दुआ जितने भी आप दुआ कर सकते हैं। लेकिन जब दाऊद ने भी रोज़ा रखा तो उसने सबसे ज़्यादा दुआई की, और दाऊद बाइबल मुक़द्दस में जो दुआ का जिक्र दाऊद का था कि दाऊद दिन में 7 मरतबा खुदा के हुज़ूर जाता था। सो आए अब रात के कंसेप्ट के बारे में थोड़ा सा हम और सीखते हैं, खाकसारी के बारे में सीखते हैं। खाकसारी के बारे में हम सीखते हैं कि जो खुदा के बड़े नबी थे, जो बड़े पैगंबर थे, कि वो भी हर वक्त खुदा के हुज़ूर में खाकसारी रहते थे। उन्होंने भी कभी गरूर नहीं किया था कि मैं नबी हूँ, या मुझे खुदा ने नबूवत करने की नेमत दी गई, या मैं मुर्दों को ज़िंदा किए जा रहा हूँ। वो भी खाकसारी रहते थे। आए खाक के मतलब हम और सीखते, जैसे आया नबी की किताब मुक़द्दस में से उसका 6 बाब और उसकी कभी आयत में से हम सीखेंगे। समझ आ रही है ना? यस सर। जी। जसाया नबी की किताब, जसाया नबी का सहीफा और उसका 6 बाब और पहली आयत में से जसाया। जब जिस साल में उजिया बादशाह ने वफात पाई, मैंने खुदावंद को एक बड़ी बुलंदी पर ऊंचे तख्त पर बैठे देखा, जी। और उसके लिबास के दामन से हैकल ममूर हो गई। उसके आसपास सराफीम खड़े थे, जिनमें से सराफीम के फरिश्तगान खड़े थे। और पहले जसाया को भी ऑडियो आ रही थी, लेकिन जब जिस साल में उजिया बादशाह ने वफात पाई, मैंने खुदावंद को एक बड़ी बुलंदी पर ऊंची तख्त पर बैठे देखा। कि पहले इससे भी ऑडियो आ रही थी, अब इसने खुदा को बड़े ऊंचे तख्त पर बैठे देख लिया, और उसके जो गिर्द बड़े सराफीन खड़े थे, जिनमें से हर एक के 6 बाजू थे, और हर एक 2 से अपना मुंह ढांपे था, और 2 से पाँव, और 2 से उतरता था जी, और हर उड़ता था उड़ता था जी। और एक ने दूसरे को पुकारा और कहा, कदूस 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 रब्बुल फाज है, जी। सारी जमीन उसके जलाल से ममूर है। और पुकारने वाले की आवाज के जोर से आस्तानों की बुनियादें हिल गई और मकान धुएं से भर गया। जी। तब मैं बोल उठा कि मुझ पर अफसोस, मैं तो बर्बाद हुआ, क्योंकि मेरे होंठ नापाक हैं जी। और निजस लब जी। लोगों में बसता हूँ, जी। क्योंकि मेरी आंखों ने बादशाह रब्बुल फाज को देखा। आमीन। यहाँ पर जसाया नबी जो खुदा का चुना हुआ नबी, और खुदा ने जिसे बड़ी बरकत दी कि वो भी अपनी खाकसारी का अपने मुंह से इकरार करता है कि मुझ पर अफसोस। और जो वो खुदावंद अपने तख्त पर बैठता तो उसके जो गिर्द जो फरिश्तगान जो खड़े होते हैं, सराफीन लिखा है जो खड़े होते हैं फरिश्तगान, कि उनके 6 बाजू हैं। कि जब खुदा तख्त पर बैठता 2 बाजुओं से अपनी आंखों को बंद कर लेते, 2 को अपने बदन को ढांकते, और 2 बाजुओं से क्या करते, वो उड़ते हैं। और यहाँ लोग इबादत में संजीदा नहीं बैठते, और वहां जब जो खुदा के फरिश्तगान है, कि जब खुदा तख्त पर बैठता है तो फरिश्ते अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, अपने आप को छुपा लेते हैं। लेकिन यहाँ जब हम चर्च में आते हैं तो हमारे अंदर खाकसारी नहीं होती, हमारे अंदर गिरफ्तारी नहीं होती। और वहाँ खुदावंद का बंदा नबी, वहाँ पर जसाया नबी कह रहा है कि मुझ पर अफसोस कि मैंने ये क्या देख लिया, कैसे कि मेरे होंठ नापाक हैं, कि मैंने जिस लोगों में बसता हूँ, कि मुझ पर अफसोस। कि खुदा का नबी देखे कि वो भी अपनी खाकसारी का इकरार करता है
खाकसार जब बंदा हो जाता है तो फिर हलीम दिल हो जाता है। तो यहाँ पर देखें कि जो बड़े बड़े नबी, पैगंबर, अंबिया असगर, अंबिया अकबर हैं, कि वो भी पहले क्या करते हैं, अपने आप को खुदा के हुजूर में जाने से पहले खाकसार करते हैं। तो हमें क्या होना है, हमें भी खाकसार होना है। और भी बहुत सारी तमसीलें इनकी मौजूद है खाकसारी पर, लेकिन मैसेज हमारा बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। और जब फरिश्ते खुदा के तख्त के सामने अपनी आंखें बंद कर लेते तो फिर हमें क्या करना है, अपने आप को जब खुदा के हुजूर में आना है, अपनी बुरी रवशों से बाज आना है और अपनी आंखों को भी ऐसे खुदा के हुजूर में आके बंद करना है कि जैसे कि हम खुदा के हुजूर में खाकसार हो चुके कि अब हमारे अंदर कुछ भी नहीं है। और लिखा कलाम मुक़द्दस में कि जब दो शख्स हैकल में दुआ करने के लिए गए तो एक कहता कि मैं हफ्ते में 2 दफ़ा रोज़ा भी रखता हूँ और खैरात भी करता हूँ, और जो मेरे पीछे वाला बैठा है ना, ये कुछ भी नहीं करता, ये बहुत ज़्यादा ऐसे है, ऐसे है, वैसे है। लेकिन पीछे वाला क्या कहता है कि मैं इस लायक भी नहीं खुदा के तेरे हजूर से आ जाता कि तेरे हजूर से अगे सिर चुक लवा दुआ करता होया वो की करता खाकसारी गिरासारी करता खुदा दे हजूर। लेकिन पहला जड़ा बड़ा प्राउड ते बड़े गरूर ते सारा कुछ अपनी नेकियां दस रहा वा, ओदी दुआ की है ना काबिल कबूल। जड़ा पिछे अपने आप को खाकसार करता है, ओदी दुआ की है खुदा उसी वक्त कबूल करता है। हालेलुया। और ये रोज़ा है जिसे, और रोज़े में बहुत सारी डेफिनेशंस भी हैं। और चैरिटी क्रिश्चियनिटी का ये एक हुस्न है। क्रिश्चियनिटी जो हमारी मशहूर हुई ना, ये चैरिटी से मशहूर हुई थी। और आज हम बहुत खैरात करते नहीं कि जिस दिन हम रोज़ा रख लेते हम कहते कि नहीं, अपने हिस्से का खाना हम किसी दूसरे को नहीं देते, या हम किसी के भाई की मदद रहनुमाई नहीं करते। खैरात आजकल हम नहीं करते, और हमने खैरात के टॉपिक को सबसे पीछे कर दिया और खाने पीने को सबसे आगे लेके आ गए, और जो फिर बाद में आता है, ना खाना, ना चखना, ना पीना। पहले बहुत सारी डेफिनेशन मैंने पढ़ाई आपको वर्ड बाय वर्ड, लेकिन इस बात को हम बहुत ज़्यादा पीछे लेके चले जाते हैं। और ये बात भी मद्देनज़र रखने वाली है रोज़े में ठहर कर, रोज़े के दिनों में, ठीक है। और आए मेरे साथ बाइबल मुक़द्दस में से निकाले मुक़द्दस मत्ती रसूल की लिखी गई मार्फत अंजील और उसका 11 बाब और 21 आयत में से हम कलाम खुदा में से तिलावत करते हैं। आए खराजीम तुझ पर अफसोस, आए बेते सदा तुझ पर अफसोस, कि जो मौजे तुझ में जाहिर हुए अगर सूर और सदा में होते तो वो टाट ओढ़ कर और खाक में बैठ कर कब के तौबा कर लेते। जी, यहाँ पे फिर से सूर और सदा का जिक्र आया है। सूरिया संतलत का क्या मैंने पढ़ाया था कि ये दारुल खिलाफा है, कि वही खुदावंद यीशु मसीह फिर से उनको तमसील दे रहे कि यही मौजे अगर सूर और अगर सैदा में वहाँ में करता तो वो लोग कब से टार तोड़कर खाक में बैठ कर तौबा कर लेते। और यही खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पे फ़कीर फरीसियों के इसी रोज़े के बारे में रिकमेंड कर रहे हैं कि तौबा के लिए। और बाइबल की जो तालीम है ये वेस्टर्न थियोलॉजीज नहीं है, ये बिब्लिकल थियोलॉजीज है। और बहुत सारे लोग रोज़े में भी, रोज़े में अयाम रोज़े के दिनों में वेस्टर्न थियोलॉजीज को फॉलो करते हैं। और तो बहुत सारे लोगों ने तो गोरिया ने फॉलो किया होया। गोरे साडा रोल मॉडल नहीं है। और सब लोग ये समझते कि अमेरिका जो मुल्क है पता नहीं वो सारा मसीहा का मुल्क है। अमेरिका सारा मसीहा का मुल्क नहीं है। अमेरिका के विच ते इदां दे कानून मसीहा के खिलाफ उन्होंने पास किए हुए हैं कि जिहदा बाइबल मुकद्दस ना कोई लेना देना नहीं है। जो बाइबल मुकद्दस में है नहीं, जो चीज़ें ऐसे ऐसे कानून उन लोगों ने मसीहों के खिलाफ पैदा किए हुए हैं। और हम इससे हमेशा गलती में रहते कि गोरे हमारा रोल मॉडल है, या गोरों ने ये कह दिया, या गोरों ने इस चीज़ को आज़ाद कर दिया, हम इस चीज़ को फॉलो करते हैं। नहीं, इस चीज़ को फॉलो नहीं करना। अपना रोल मॉडल जो बनाना है, हमारा जो रोल मॉडल, हमारा जो शख्स नजात खुदावंद यीशु मसीह है। क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा, ईमान की किताब उसके 4 बाब में लिखा हुआ है उसकी 12 आयत में कि आसमान के तले आदमियों को दूसरा नाम नहीं बख्शा कर जिसके वसीला से निजात पा सके। एक ही नाम है, और यही असूरिया का सल्तनत का दारुल खिलाफा। और वही जब जहाँ से हमने शुरू किया वहीं पर हमारा दोबारा कंसेप्ट हम अपने वापस आगे हैं। ये वो रोज़ा है जिसे हम रख कर अपने आप को तब्दील कर सकते हैं।
اگر آپ روزہ رکھ کے اپنے آپ کو تبدیل نہیں کر سکتے تو پھر دوبارہ بھی اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ آپ کی کوششیں ہی رہتی ہیں تبدیل کرنے کے لیے. لیکن جب یونا کی منادی سرکاری منادی بن گئی تو انہوں نے کیا کیا؟ توبہ کر لی. وہ اپنی بری روشوں سے باز آگے توبہ کی انہوں نے. اور اگر ملک کا بادشاہ کو سمجھ آ جائے نا کسی بات کی تو پورا ملک خود بخود سدھر جاتا ہے. اور اسی طرح ہمارے گھر کے خاندان میں ہمارے ماں باپ بھائی اور بہنوں کو بڑوں کو سمجھ آ جائے نا تو چھوٹے بھی اپنے آپ اپنے راہ پہ سیدھا چلنا شروع ہو جاتے ہیں. تو ہمیں کیا، ہمیں بڑوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. پہلے ہم بڑے سمجھیں گے پھر چھوٹے کو ہم سیدھی راہ پہ لگا سکیں گے. اور جو گھر کا بڑا ہوتا ہے وہ ٹارچ لائٹ کی طرح ہوتا ہے. وہ جس دشا میں چل رہا ہوتا ہے، جس ڈائریکشن میں چل رہا ہوتا ہے تو گھر کے پورے ممبر اسی کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ڈیڈی نے گل کہتی تو بس ہوں ادھر ہی ہونا وا، ماما نے کہتی تو بس گھر سے آئی پکڑنا بس ٹھیک ہے. کیونکہ جس ڈائریکشن میں وہ چل رہے ہیں تو وہ اسی ڈائریکشن میں گھر کے سارے افراد، گھر کے سارے ممبر اسی ڈائریکشن میں چل رہے ہوتے ہیں. اگر گھر کا بڑا ممبر، گھر کا بڑا فرد اگر توبہ کی طرف چل رہا ہے، اگر وہ گھر کا بڑا ممبر، گھر کا بڑا فرد ہمیں یہ سکھا رہا ہے، یہ سمجھا رہا ہے کہ نینوا کی طرح جو روزہ خدا یسوع مسیح نے ریکمینڈ کیا کہ روزوں کا ایام، روزے کے دنوں میں جو چیزیں ہماری زندگی میں ضروری ہے کہ وہ ہمیں فالو کرنی ہے، نہ کہ ہمیں ویسٹرن تھیولوجیز کو فالو کرنا ہے، ہمیں بیبلیکل تھیولوجیز کو فالو کرنا ہے. کیونکہ ہماری تعلیم جو ہے وہ بیبلیکل کلام کی تعلیم ہے. اسی بات پہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. سو میرے عزیزو، اپنی زندگی میں آپ سب غور کریں کہ ہم جو آج روزے رکھتے ہیں کیا یہی وہ روزہ ہے کہ جسے خدا یسوع مسیح ریکمینڈ کر رہا ہے، کہ یا ہم وہ روزہ رکھ رہے ہیں کہ جسے خدا یسوع مسیح نے ریکمینڈ کر دیا ہے. سو میرے عزیزو، آج کے کلام کے وسیلہ سے خدا مجھے اور آپ سب کو بہت برکت دے اور آج کا کلام آپ سب کے زندگی میں باعث برکت کا ہو. آمین. آمین. ہلیلویا. خداوند کے بندہ کے لیے جو اس نے آج کلام سنایا، زوردار تالیاں. میرے عزیزو، ہمیں اپنی